جی السلام علیکم، میں ہوں رؤف کلاسر اور آپ کے ساتھ ایک نئے ویڈیو لاگ کے ساتھ حاضر ہوں۔ پہلے تو دوستوں کو کہنا تھا جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا چینل کو سبسکرائب کریں۔ آج کی جو سٹوری میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں وہ پورا پاکستان اس وقت ایک اس کی شاکنگ اس میں کیفیت کا شکار ہے۔ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے، کس نے کیا ہے اور کس طریقے سے اچانک یہ سب کچھ ہوا ہے۔ میں بات کر رہا ہوں روزویلٹ ہوٹل جو ہے پاکستان کی جو پراپرٹی ہے، اور وہاں پہ یہ نیو یارک میں، وہاں مینہٹن میں، وہاں پہ 45 اسٹریٹ کے قریب وہاں پہ واقع ہے۔ کل سے اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ اس کو بند کر دیا گیا ہے۔ ان کی جو مینجمنٹ ہے انہوں نے اپنا ایک اسٹیٹمنٹ انہوں نے اپنی ویب سائٹ پہ لگایا، جس میں انہوں نے یہ بتایا کہ 31 اکتوبر کے بعد سارے آپریشنز اس کے کلوز ہو رہے ہیں۔ لہٰذا بہت سارے پاکستانی جو ہیں وہ شاکڈ ہیں کہ کیونکہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بہت بڑی ہماری پراپرٹی 3-4 تو پراپرٹیز ہیں بہر جن پہ پاکستانی فخر کر سکتے ہیں، جن پہ ہمارا جھنڈا لہراتا ہے۔ ایک آپ کہہ سکتے ہیں سب سے بڑی جو بلڈنگ ہے ایک اگر لندن میں تھی جو ہماری وہاں پہ چانسری ہے یا ہمارا وہاں پہ ہائی کمیشن ہے۔ اس کے بعد ہم نے دیکھا اگین اس کے مینہٹن ایک اپنی پراپرٹی سمجھی جاتی ہے، بڑی پراپرٹی۔ اسی طرح ایک پیرس میں بھی ہوٹل ہے، اور بھی ہیں پراپرٹیز، لیکن وہ 3-4 وہ پراپرٹیز جن کو ایک کامنر پاکستانی جو ہے نا وہ جانتے ہیں۔ کسی نہ کسی نے وہاں پہ وزٹ کیا، نیو یارک جاتے ہیں پاکستان کا جھنڈا دیکھ کے، چاہے وہاں سے کچھ پیسے آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے، لوگوں کو ایک کیسا فخر سا فیل ہوتا تھا۔ ایسے پیرس میں گئے یا لندن میں گئے یا دیگر جتنے بھی ہمارے ایسٹس ہیں۔ اب یہ پتہ چلا ہے کہ یہ روزویلٹ جو ہے اس کو بیٹھے بٹھائے اس کو کلوز کر دیا گیا، اور حکومت پاکستان جو ہے بالکل اس کی کہتے ہیں ڈیفننگ اس کی سائلنس ہے۔ کل سے 24 گھنٹے سے زیادہ گزر گئے ہیں، آپ نے اب تک کوئی بیان میرے سامنے تو کم از کم یہ نہیں آیا، اب کوئی آ جائے تو پتہ نہیں ہے کہ کہیں سے میں یہ نہیں بتایا جا رہا کہ اس کا کیا ہوا ہے، کیا بنا ہے، کیوں کلوز ہوا ہے، کیا اس کو بیچ دیا گیا ہے، کوئی جوائنٹ وینچر کر لیا گیا ہے، اس کو پرماننٹلی کلوز کر دیا گیا ہے، یا جن کے ہم نے قرضہ دینا تھا تقریباً کہا جا رہا تھا $105 ملین کے قریب تھا، قرض دار جو تھے انہوں نے آ کے اس پہ انہوں نے اپنی کوئی آ کے لیگل کلیم لے کے انہوں نے اس کو ٹیک اوور کر لیا ہے، کوئی جوائنٹ وینچرز ہوئے ہیں، کیا کچھ ہوا ہے۔ سو ایوری باڈی از کنفیوزڈ۔ آپ لوگ کنفیوز ہوں گے، لیکن ایز اے رپورٹر کے طور پر میں آلریڈی میرا خیال ہے اگر آپ اس میں جائیں تو 2-3 ولاگز میں پہلے کر چکا ہوں۔ پچھلے سال بھی میں نے کیا تھا، اس کے بعد اس سال بھی میں نے کیا، لہٰذا میں کوئی سرپرائز نہیں ہوں، بلکہ کچھ نئی میرے پاس کچھ ڈیٹیلز بھی ہیں، ڈاکومنٹس بھی ہیں، اس میں سمریز بھی ہیں، اس میں یہ منٹس بھی ہیں، اور آپ کو پوری ڈیٹیل کے ساتھ ڈاکومنٹس کے ساتھ ایک سٹوری پوری پراپر انویسٹیگیشن کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ اس میں پورا کیا کچھ ہوا ہے، کس کرونالوجیکل ایک آرڈر سے سمجھانے کی کوشش کروں گا کہ حکومت پاکستان کا اس کو اس انجام تک پہنچانے میں، کلوز کرنے میں کتنا بڑا ہاتھ ہے۔ پہلے تو میں آپ کی اسٹارٹ میں کنفیوژن دور کر دوں، یہ اچانک نہیں ہوا، کوئی کوئنسیڈنسز نہیں ہے، باقاعدہ اس پہ ویل ریٹن ڈاکومنٹس ہیں، اس پہ فیصلے کیے گئے ہیں، اس پہ ان کے منٹس ہیں، ان کی یہاں سمریز ہیں، ان کی کئی یہاں پہ اس میں کیبنٹ شامل ہے، اس میں ECC شامل ہے، اس میں کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن یہ کمیشن جو ہے وہ شامل ہے، اس میں اس کے بعد لا شامل ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں اوور آل پوری حکومت پاکستان اس میں یہ شامل ہے، روزویلٹ ہوٹل کا جو کچھ بھی وہاں پہ فیصلہ ہوا ہے، اور پلس اس میں عمران خان صاحب پرائم منسٹر آف پاکستان جو ہیں بالکل اس پر ایکٹ کر رہے ہیں، انہیں کچھ نہیں پتہ۔ ان کے پاس کئی میٹنگز اس کی ہو چکی ہیں اور اس کو انہوں نے میٹنگ پہ روزویلٹ کو باقاعدہ چیئر کیا ہوا ہے۔ یہ کیبنٹ میں بھی ایشو کئی دفعہ کیا ہے، ECC میں کیا ہے جیسے میں نے کہا، اور دیگر اور اگر آپ کو یاد ہو جو سب سے پہلی میں نے خبر آپ کو ولاگ میں دی تھی وہ زلفی بخاری صاحب تھے کہ جب وہ امریکہ سے واپس آئے تھے، اور آپ کو یاد ہوگا عمران خان صاحب اور یہ گئے تھے لاسٹ ایئر گئے تھے، اور ان کی وہاں پہ ان سے ملاقاتیں بھی ہوئی تھیں، ٹرمپ صاحب تھے ہوئی تھیں، ان کے کشنر جو دماد ہیں ان سے ہوئی تھیں، اور پھر ہمیں پتہ چلا تھا کہ یہ ہو کہ زلفی بخاری صاحب جو ہیں کشنر صاحب کے ساتھ ان کے بڑے اچھے ریلیشن شپ ہیں اور وہ پاکستان کو بڑی مدد کریں گے بلا بلا۔ اور اب میں تھوڑا سا فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، پچھلے سال کی ملاقاتوں کو میں لے کے آتا ہوں یہاں پہ کہ ابھی یہاں 15 جولائی کو ایک 2020 کو تو ملاقاتیں ان کی وہاں سے بوجھ صاحب یہ سارے ان کے ٹرمپ کے دماد سے لاسٹ ایئر ہوئی تھی، جس میں عمران خان صاحب تھیں یا ان کی یہ آپ کہہ سکتے خاتون اول جو تھیں ان سے بھی ملاقاتیں ہوئی تھی، سیلفیز وغیرہ جو انہوں نے عمران خان صاحب کے ساتھ کھینچی تھی۔ میں ٹرمپ کی بات کر رہا ہوں، وہ ساری تصویریں آپ نے دیکھیں بھی، آپ کو اسکرین پر بھی نظر آ رہی ہوں گی تصویریں جو ہیں۔ اب اس کے بعد واپس آنے کے بعد کیا کیا انہوں نے زلفی بخاری صاحب نے روزویلٹ کے حوالے سے، کہ کیونکہ کچھ اس پہ یہ شکوک آنا شروع ہو گئے تھے، وہ تو میں بتاتا ہوں کہ انہوں نے امریکہ سے واپس آنے کے بعد یکدم زلفی بخاری صاحب نے روزویلٹ کے حوالے سے کیا ڈیولپمنٹس ہوئیں۔ لیکن اس سے پہلے فاسٹ فارورڈ کرتا ہوں، میں آپ کا تجسس ذرا تھوڑا دور کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ وہ یہ ہے کہ یہاں 15 جولائی کو ابھی 2020
19 کو 2 مہینے پہلے یہاں پہ ایک قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی آن پرائیویٹائزیشن اس کا اجلاس ہوا. اس میں پی آئی اے کو اور یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن اور دیگر آفیشلز کو بلایا گیا تھا. ہمیں بریفنگ کریں کہ روزویلٹ پہ ہو کیا رہا ہے. بہت ساری خبریں آ رہی ہیں, اسٹوریز آ رہی ہیں, تو لیکن کلیئر پکچر نہیں ہے. واٹ ہیپنڈ, واٹ وینٹ رانگ, ویئر, کیا ہوا اس کو. یہ تو پروفٹیبل تھا, وہ بھی مجھے آپ نے یاد دلانے, میں نے ابھی آپ کو بتانا کتنا پروفٹ کس سال میں یہ لے رہے تھے, وہ بھی ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. سارے ڈاکومنٹس آج میں آپ کے ساتھ لے کر بیٹھا ہوں. یہ بہت بڑا ایشو ہے, میرا خیال ہے ہر پاکستانی کے دل کے بڑا قریب ہے. سو وی مسٹ گو ان ٹو ڈیٹیلز کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے اور حکومت پاکستان کیوں چپ ہے, اب تک لوگوں کو بتانے کی کوشش کیوں نہیں کر رہی. اور صرف یہ بتایا جا رہا ہے کہ شاید یہ روزویلٹ ہوٹل کی مینجمنٹ کا اپنا مسئلہ ہے, ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں, وہ چلائیں, بند کریں. دے آر ایکٹنگ لائک ان ڈفرینٹ ایٹیچیوڈ, ایسے نہیں ہے جیسے میں نے کہا. خیر, میں 15 جولائی کی آپ کو میٹنگ کی بات بتا رہا تھا. یہاں پہ جب یہ اجلاس شروع ہوا تو خواجہ آصف صاحب جو ہیں پی ایم ایل نواز کے جو ہیں, تو انہوں نے سوال پوچھا کہ کیا روزویلٹ ہوٹل جو ہے آپ اس کو آگے جوائنٹ وینچر کرنا چاہتے ہیں. کبھی کہتے ہیں جوائنٹ وینچر کریں گے, کبھی کہتے ہیں اس کو لیز پہ دے دیں گے, پہلے یہ تھا اس کی نجکاری کر دیں گے, سیل کر دیں گے. تو کیا کبھی کسی نے اس کو بائی کرنے کے لیے کوئی آپ کو آفر کی؟ اینڈ ہیئر کیم وہ کہتے ہیں نا بم شیل. اس پہ انہوں نے یہ بتایا, وہاں پہ یہ منسٹری کے جو آفیشل سے انکشاف کیا, انہوں نے کہا جناب کہ یہ جو یو ایس کے پریزیڈنٹ جو ہیں, یہ ہوگا صدر ٹرمپ جو ہیں, وہ اس ہوٹل کو بائی کرنے کی اس میں دلچسپی رکھتے ہیں, کین انٹرسٹ رکھتے ہیں. یہ انہوں نے باقاعدہ کمیٹی میں انکشاف کیا کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ اس کو بائی کرنے کا ان کی دلچسپی آلریڈی ان کا پتہ ہے. وہاں پہ بہت سارے ہوٹلز ہیں, 7 کے قریب بتائے جا رہے ہیں ٹرمپ صاحب کے اپنے ہیں. تو نیو یارک میں ایک مین اس میں سینٹر مینہٹن میں ایک, آف کورس وہ بزنس مین بھی ہیں, دلچسپی رکھنا نا, اگین اس انڈرسٹینڈیبل. اب کیا ہو, وہ تو بات آ گئی کہ آپ اس کو وہ کر لیں کہ بیچنا ہم چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے, لیکن ٹرمپ صاحب اس کو خریدنا چاہتے ہیں. اب ہم ذرا جاتے ہیں پچھلے سال پہ جاتے ہیں, جب عمران خان صاحب اکتوبر میں گئے اور ان کی ملاقاتیں ٹرمپ سے بھی ہوئیں, باقی ان کی کشنر فیملی سب سے ہوئیں, ان کے ساتھ زلفی بخاری صاحب بھی تھے جیسے میں نے کہا. واپس آئے, اب یہ نومبر کی بات ہے, اکتوبر میں گئے تھے, نومبر کی بات, نومبر 14 کی میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, 2019 کو ایک سمری یہاں پہ موصول ہوتی ہے اس کی پرائیویٹائزیشن کمیشن کو. پی آئی اے کے اس وقت ایم ڈی صاحب جو تھے, یہ ارشد ملک صاحب ہیں, ابھی بھی میرا خیال ہے وہی ہیں, انہوں نے ایک سمری بھیجی اس پہ یہ روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے کہ جناب کہ یہ گھاٹے میں جا رہا ہے, یہ بالکل ہمیں یہ پروفٹ نہیں دے رہا اور ہمیں اس سے کوئی انکم نہیں ہو رہی, اور اس وقت ہمارے اچھے خاصے مسائل چل رہے ہیں, تو لہٰذا اس کو دیکھا جائے کہ اس کو لیز کرنا ہے, جوائنٹ وینچر کرنا ہے یا ریسٹرکچرنگ کرنی ہے. یہ پروپوزل لے کے اچانک آئے. اب اس سے پہلے کہ میں آپ کو فارورڈ جاؤں کہ اس کا پروفٹ کا بتاؤں کہ یہ روزویلٹ جو ہے یہ پروفٹ کتنا دے رہا تھا, ایک کوشچن آیا تھا. ساجدہ بیگم ہے, وہ ایم این اے ہیں, انہوں نے ایک سوال پوچھا تھا. یہ 16 مارچ 2016 کو بتا رہا ہوں میں, قومی اسمبلی میں, وہ بھی آپ کو اسکرین پہ نظر آ رہا ہوگا. انہوں نے کہا تھا یہ بتایا جائے کہ پچھلے 5 سالوں میں کتنا پروفٹ جو ہے روزویلٹ ہوٹل ہمیں دے رہا ہے, نقصان میں جا رہا ہے یا یہ پروفٹ میں جا رہا ہے. ٹوٹل میں اس کے یہ بھی بتاتا جو اس کے کوئی تقریباً 1100 سم تھنگ اس کے کمرے ہیں, سوٹس بھی ہیں, بال رومز بھی ہیں, ڈیلکس بھی ہیں, بڑے چھوٹے سارے ہیں. اور اس کا کرایہ جو ایوریج ہے ایک کمرے کا, وہ آپ اس میں کہہ سکتے ہیں وہ تقریباً $191 سے لے کے ایوریج بتا رہا ہوں, وہ $2500 پر نائٹ تک کا بھی ان کو چارج کیا جاتا ہے. پارٹیز ہوتی ہیں کیونکہ وہ سینٹر میں ہے. سو انہوں نے یہ بتایا, آپ اس کا بریک اپ دیکھیں. وہ کہتے ہیں 2010 میں اس نے روزویلٹ ہوٹل نے, یہ حکومت پاکستان کے اپنے فگرز ہیں جو میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں, جو میں نے خود کہیں سے نکلوائے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب کہ یہ یہاں پہ یہ پچھلے 5 سالوں میں تقریباً اس نے آپ کہہ سکتے ہیں $16 ملین سے زیادہ کا پروفٹ اس نے لیا. یہ حکومت پاکستان نے خود کہا, اور ہر سال کا بریک اپ دیا ہوا ہے کہ اس میں آپ کہہ سکتے 3 کروڑ اور 61 لاکھ جو ہے انہوں نے کہا 2010 میں تھا, 3 کروڑ اور اس کے بعد $79 لاکھ جو ہے 2011 میں تھا, 2012 میں یہ 3 کروڑ 20 لاکھ اس پہ ڈالر سم تھنگ وہ تھا, 2013 میں 3 لاکھ اور 3 کروڑ کا 3 کروڑ 72 لاکھ ڈالر جو ہے 2014 میں. سو یہ ٹوٹل $16 ملین آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً ان کا اتنا یہ بن گیا پروفٹ تھا. سو اٹ واز گوئنگ ان ٹو پروفٹ, یہ اس کا بتایا گیا. پلس اب جب وہ سمری آئی وہاں پہ, اب یا پی سی کا اجلاس تھا پرائیویٹائزیشن کمیشن کا, جس کی سربراہی جو کرتے ہیں میاں محمد سومرو صاحب جو ہیں وہ کرتے ہیں. اس میں اگلی صبح 15 کو اس کا اجلاس تھا. اب ذرا ذہن میں رکھیں کہ 14 کو سمری لے کے آ رہے ہیں, ارشد ملک صاحب لے کے آ رہے ہیں, اور ابھی زلفی بخاری صاحب کو آئے ہوئے 1 مہینہ ہی ہوا ہے, تو سمری ساتھ میں روزویلٹ کی تیار ہو گئی ہے کہ آپ اس کو پیش کر کے ہیں. جب 15 جولائی کو اجلاس ہوا تو اس میں سمری پیش کی گئی, اور انہوں نے بتایا کہ جناب کہ اس کی ڈیٹیل جو ہیں انہوں نے بتانے کے, وہ بھی میرے پاس موجود ہے, آپ اس کو پڑھ لیتے ہیں. اس میں انہوں نے یہ کہا کہ اس میں انہوں نے میجر جو چیزیں بتائیں کہ آپ ایک کام کریں, ایک ٹاسک فورس بنا دیں. اب یہاں فیصلہ ہو رہا ہے اس پہ. جب سمری پیش ہوئی اس پہ سب سے بڑا اعتراض جو ایویشن وہاں پہ سیکریٹری تھے انہوں نے کیا.
انہوں نے کہا جناب ان کا نام ہے شاہ رخ نصرت، DMG کے افسر، اور ابھی ان کو ریسنٹلی ریٹائر ہوئے ہیں، اچھی ریپوٹیشن کے افسر تھے. انہوں نے کہا کہ بتایا جائے کہ اس کا یہ کیا تعلق ہے آپ لوگوں کا، اس میں PIA کا کیا تعلق بنتا ہے، کیونکہ یہ ہم اس کے ایڈمنسٹریٹو منسٹری ہیں. اگر اس نے آنا بھی تھا، سمری پیش کرنی تھی، آپ نے روزویلٹ پہ کوئی اس کو بیچنا ہے، لیز آؤٹ کرنا ہے، جوائنٹ وینچر کرنا ہے، وٹ ایور جو بھی کرنا ہے، تو یہ تو سمری ہماری طرف سے آنی چاہیے تھی. PIA جو ہے ہمارے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول میں، تو یہ ارشد ملک صاحب کو چاہیے تھا وہ سمری ہمیں بھیجتے، ہم اس پہ اپنے کامنٹس لیتے، ہم لا سے لیتے، ہم دیگر اداروں سے لیتے، اس کے بعد ہم یہ لے کے آتے یہاں پر. اس کے بعد یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں آپ لوگ اس کو کیسے لے کر آئے ہیں یہاں پہ. وہاں انہوں نے اعتراض کر دیا. اعتراض کرنے کا ان کو خیر ان کا اعتراض جو ہے وہ انہوں نے ایک سائڈ پہ کر دیا. اب اس میں انٹرسٹنگ چیز کیا ہوئی ہے، وہاں پہ ایک ٹاسک فورس بنائی 15 نومبر کو انہوں نے. اچھا چلیں ابھی ٹاسک فورس بنایا کہ ہم نے کیا کرنا ہے ارشد ملک صاحب کی اس پہ جو سمری آئی تھی. اس ٹاسک فورس میں جو ممبرس ہیں وہ بڑے انٹرسٹنگ ہے، ذرا وہ سننے والے ہیں کون کون، یہیں سے کہانی کچھ تھوڑی سی آپ کو سمجھ آنے جائے گی. یہ 15 نومبر 2019 کو انہوں نے ٹاسک فورس بنائی. اس ٹاسک فورس میں انہوں نے سب سے جو پہلے بندہ ڈالا، انہوں نے سب سے پہلا ایک تو چیئرمین منسٹر فار یہ پرائیویٹائزیشن، وہ چیئرمین تھے ٹاسک فورس کے سومرو صاحب، چلیں سمجھ میں آتی ہے پرائیویٹائزیشن کمیشن کے چیئرمین ہیں. اب جو اگلا نام ہے ذرا وہ ان کا ہے اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر آن اوورسیز پاکستانی، زلفی بخاری صاحب کو جناب اس ٹاسک فورس میں ڈال دیا گیا. اب زلفی بخاری صاحب کا دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے، پرائیویٹائزیشن سے بھی کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا PIA سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا ہوٹل سے کوئی تعلق نہیں ہے، ایبسولوٹلی نہ کوئی لا نہ تجربہ. ان کو زلفی بخاری صاحب کو اس کا ممبر بنا دیا گیا. ساتھ میں سیکریٹری ایویٹیشن آگے سیکریٹری ایویشن کو رکھا گیا، سیکریٹری پرائیویٹائزیشن، سیکریٹری فائنانس اور CAA اس کا ساری یہ ارشد ملک صاحب جو ہیں ان کو بھی ڈال دیا گیا، CEO وغیرہ جو ہیں. اور ساتھ میں لیگل اور فائنانشیل کنسلٹنٹ جو ہے نا روزویلٹ ہوٹل کے، ان کو بھی انہوں نے بنا دیا کہ آپ ایک کام کریں، اس کی TORs بنائیں کہ اس ہوٹل کو ہم نے کرنا کیا ہے، بیچنا ہے، جوائنٹ وینچر کرنا ہے، لیز کرنا ہے یا ریسٹرکچرنگ کرنی ہے. اس پہ لیکن وہی جیسے میں نے کہا اعتراض جو ہے شاہ رخ نصرت صاحب نے کیا وہ ہو گیا. خیر اب یہ بھی انہوں نے بنا کے یہ بھیج دیا کیبنٹ کو کہ ہم نے جناب روزویلٹ پہ ایک ٹاسک فورس بنا دی ہے اور ٹاسک فورس میں یہ لوگ ہوں گے، یہ TORs بنائیں گے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے. تو کیبنٹ نے جناب اس کو یہ 3 دسمبر 2019 کو عمران خان صاحب اور ان کی کیبنٹ اور ان کے وزیروں نے اس کی اپروول دے دی کہ ٹاسک فورس بنا دی جائے اور اس میں ٹاسک فورس میں زلفی بخاری صاحب بھی موجود ہوں گے. اب اس میں 2-4 چیزیں ہوئیں جب یہ ٹاسک فورس کی ریکمنڈیشن وہاں کیبنٹ نے اپروو کی. ایک تو یہ ہوا جناب کہ وہ جو شاہ رخ نصرت صاحب تھے جنہوں نے اعتراض کیا تھا انہوں نے 15 نومبر والی اس میں میٹنگ میں کہ جناب کہ یہ آپ نے کیسے اس کو یہاں پہ لے کے آئے، آپ تو لا نہیں سکتے تھے، ہم لاتے، یہ ہمارا کام تھا. ان کو فوری طور پر راتوں رات ان کو تبدیل کر دیا گیا اور یہی شک تھا کہ ان کو زلفی بخاری صاحب نے اس بات کو پسند نہیں کیا کہ انہوں نے جب کچھ ان کی پاور جو ہیں انہوں نے چیلنج کیا ایویشن کی، PIA کی، MD صاحب کی، دیگر کی. یہاں سے کھیل شروع ہو گیا جو پاکستانی کھیل میں یہاں کھیلا جاتا ہے کہ کوئی آنیسٹ آفیسر اگر کھڑا ہو جائے تو اس کو آپ نے کیسے اس کو نکالنا ہے، اس کو آپ نے کک آؤٹ کرنا ہے. شاہ رخ نصرت صاحب جو ہیں ان کے منسٹر غلام سرور خان صاحب سے پوچھے بغیر کک آؤٹ کر دیا گیا، نکال دیا گیا. یہ کتنے دنوں میں ہوا ہے سر؟ کیبنٹ کے سامنے 3 دسمبر کو جا رہے ہیں، 15 نومبر کے پروسیڈنگ ہے، کم از کم 20 دنوں کے اندر یہ کاروائی پوری کر کے ان کی جگہ نیا سیکریٹری ایویشن آ گیا اور غلام سرور خان صاحب کی کوئی اس میں اجازت نہیں لی گئی. جب یہ پیش ہوا وہاں پہ 3 دسمبر کو 2019 کو سامنے اس کیبنٹ کے، وہاں پہ غلام سرور خان صاحب نے رولا ڈالا. انہوں نے جناب مجھے پرائم منسٹر آف پاکستان صاحب یہ بتایا جائے، ایک تو میرے سیکریٹری کو چینج کیا گیا شاہ رخ کو یہ نصرت کو میرے اس کے نالج کے بغیر، ہم نے یہ اعتراضات کیے تھے، ہمارے کچھ اس پہ لیگل کوشچن تھے، کوئی ہم نے آ کے باقی چیزیں دیکھنی تھی، ایڈمنسٹریٹو ہم ہیں تو اور کوئی وزارت آتی ہے وہ اس کو ٹیک اوور کر لیتے. دوسرا اس میں انہوں نے کہا جب یہ جو ٹاسک فورس بنے گی یہ غیر قانونی ٹاسک فورس ہے، یہ بن نہیں سکتی، اس میں یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن میں ایسی کوئی گنجائش نہیں ہے. پرائیویٹائزیشن کمیشن خود کوئی اس پہ سٹیپس لینا چاہتے تو لے لے، یہ کام تو یہ نہیں کر سکتے. پرائیویٹائزیشن کمیشن کا کام زیادہ زیادہ نج کاری کے حد تک ہے، یہ ٹاسک فورس بنانا یہ تو نہیں ہے. انہوں نے خیر خاصا وہاں پہ انہوں نے آ کے گفتگو کی. خیر اس کے بعد انہوں نے آ کے دوبارہ جو منسٹری کی اس کی میٹنگ تھی انہوں نے شکایت کی کہ یہ جو 15 نومبر والی میٹنگ ہوئی ہے جس میں سب کچھ ہوا اس کے جو منٹس ہے وہ انہوں نے ان کو ایویشن یہ ڈویژن کو انہوں نے وہاں پہ نہیں دیے، انہوں نے اعتراضات کیے. اس پہ بعد خیر میں جو اس پہ یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن تھے انہوں نے ایک سمری ایک بنا کر بھیجی ان کو کہ آپ اپنا ان پٹ دیں اور آپ اپنے جو بھی کاغذات وغیرہ دینے ہیں نا آپ ان کو دے دیں. 24 ان کو دسمبر تک کا ٹائم دیا گیا جس میں انہوں نے اپنے جو کوئریز دیں اس نے ایویشن ڈویژن وہ بڑی سیریس تھیں. انہوں نے بہت سارے سوالات اٹھائے. انہوں نے کہا یہ جو آپ نے فائنینشیل ایڈوائزر لگا دیا ہے اس کی کیا اس کی بنتی ہے یہاں پہ، اس کا رول آف یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کیا بنتا ہے، اس کے ریلیونٹ لاز کیا ہیں، لیگل بیسس کیا ہیں جو آپ نے کنسلٹیشن آف ٹاسک فورس بنائی ہے اور جو پرپوز آپ نے TORs بنائی ہیں تو وہ بیسیکلی تو ان کا کام ہے، یہ پرائیویٹائزیشن کمیشن کا کام ہے، ٹاسک فورس کا کام تو نہیں ہے یہ بیٹھ کے TORs بنائیں. وہاں سے وہ زلفی بخاری صاحب کا جو رول تھا جو ان کی انوالومنٹ تھی وہ ساری کچھ جو ہے نا وہ سامنے آنا وہاں پہ اس کے شروع ہو گئے. اب کیا ہوا
جب تھوڑا سا کنٹروورشل ایشو بنا تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے عمران خان صاحب نے خود اس پہ انہوں نے میٹنگ انہوں نے چیئر کی. جو میرے پاس ڈاکومنٹس ہیں اس میں یہ لکھے فردر دا ایشو آف ارلی ڈسپوزل آف روزویلٹ ارلی ڈسپوزل آف روزویلٹ ہوٹل has also been raised before the Prime Minister of Pakistan on several occasions. تو پرائم منسٹر آف پاکستان عمران خان صاحب کے سامنے بھی ایشو جو ہے یہ جو کہہ رہی ہے یہ اس کا جو میرے پاس اس کا ڈاکومنٹ ہے ایویشن یہ ڈویژن کا, وہ کہہ رہے ہیں ہم نے ان کے سامنے یہ کئی دفعہ ان کو ریز بھی کیا ہے, اٹھایا بھی ہے. اس پہ یہ کہا گیا کہ آپ ایک کام کریں جناب کہ ایویشن ڈویژن اپنی ایک رپورٹ بنا کے بھیجیں. اس پہ پھر جب اگلی دفعہ پھر کیبنٹ میں گیا تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے جب اتنے بڑے سیریس الزامات انہوں نے یا اعتراضات دیکھے زلفی بخاری پہ بھی دیگر لوگوں پہ, تو اس پہ سرور خان صاحب اور کچھ اور منسٹر نے پھر اس کو ریز کیا. تو پرائم منسٹر آف پاکستان نے فوری طور پر ایک اور کمیٹی بنا دی جس میں انہوں نے ڈال دیا حفیظ شیخ صاحب کو کہا کہ آپ اس معاملے کو دیکھیں. اس میں انہوں نے کچھ اور بھی ڈال دیا, انہوں نے عبدالرزاق داؤد صاحب کو ڈال دیا, مراد سعید صاحب کو ڈال دیا, اسد عمر صاحب کو ڈال دیا, اور کچھ اور وزیر غلام سرور خان صاحب کو اس میں ڈالا گیا, یہ ٹاسک فورس کا ممبر بنایا گیا, ان کو بھی ڈالا گیا. انہوں نے کہا جناب آپ ہوٹل کو بیچ رہے ہیں یا جو بھی کر رہے ہیں منسٹر اس میں انوالو نہیں ہے. انہوں نے کہا جناب آپ ایک میٹنگ کر کے ان کو تمام آپس میں بیٹھ کے مسئلے ان کو دیکھ لیں. خیر جب وہاں پہ میٹنگ ہوئی تو غلام سرور خان صاحب نے پھر وہ ایشو ریز کیا. انہوں نے کہا جناب کہ آپ اس میں زلفی بخاری صاحب اور پی اے کے ایم ڈی یا سی او صاحب ہیں وہ نہیں بیٹھ سکتے, ان کا کوئی کام نہیں ہے. تو کمیٹی نے مشترکہ طور پر فیصلہ کیا کہ زلفی بخاری صاحب اور یہ ایم ڈی صاحب جو ان کو وہاں سے نکال دیا جائے, کمیٹی کی میٹنگ میں سے ڈی نوٹیفائی کر دیا جائے, اور ان کو ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا. لیکن اس میں جو مین اصل کام ہوا جس میں وہ تھوڑے مشکوک ہو گئے تھے, ان کو شک ہو گیا تھا مراد سعید کو کہ سم تھنگ از کوکنگ اپ. مراد سعید اس میٹنگ میں شامل نہیں ہوئے, وہ اس میں نہیں ہیں, اس میں شریک ہوئے. بہرحال وہ انہوں نے یہی کہا کہ آپ ایک کام کریں کہ آپ اس پہ جو کنسلٹنسی وغیرہ ہے ایشوز ہیں آپ ان کو حل کرنے کی کوشش کریں, ہوٹل کی مینجمنٹ وغیرہ ہے جو ان سے بات کریں, یا وہاں پہ رپورٹ لے لیں, فیزیبلٹی رپورٹ لے لیں, ایک وہاں پہ فرم ہائر کر لیں, وہ بتائے کہ آپ کو کہ اس ہوٹل کا آپ نے کیا کرنا ہے. شروع میں یہ سمجھا جا رہا تھا کہ جوائنٹ وینچر جیسے میں نے کہا وہ کر لیں, یا کسی کے ساتھ لیزنگ کر لیں اور کچھ ہوٹل آپ کمرے رکھ لیں, کچھ آپ آفسز بنا لیں, اس طریقے کے کرنے کی کوشش کریں. اب یہ چیزیں ہوئیں. ان دا مین وائل ایک یہاں پہ اس کی میٹنگ ہوئی جو میرے آپ کے ساتھ کچھ میں یہ کاغذ ڈاکومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. 12 اگست کو ہوئی سر پہ, یہ 12 اگست کی یہ میٹنگ کا میرے پاس یہ ڈیٹیلز ہیں, بلکہ اس کی ECC کی ہوئی, جس میں ایک باقاعدہ فائنینشیل اس کی جو یہ سمری کا نام تھا وہ تو فائنینشیل چیلنجز آف دا روزویلٹ ہوٹل نیو یارک ریکویسٹ فار GOP سپورٹ. اب یہ پیش کی گئی ساری ان کے سامنے وہاں پہ. اب اس میں بہت سارے کوئی سنسنی خیز آپ کہیں انکشافات ہوئے جو پہلی دفعہ پتہ چلا کہ روزویلٹ ہوٹل جو ہے اس کو کس طریقے سے چلایا جا رہا تھا اور کیا کیا مسائل تھے اور اس کے اندر سے کیا چیزیں اس میں نکل رہی تھیں. یہاں سے آپ کو اندازہ ہونے میں کوئی زیادہ اس کی مشکل یہاں پہ نہیں ہونی چاہیے. ہوا یہ اب یہ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے وہاں سے لکھ کر بھیجا. اب تک اس کا کوئی ذکر نہیں تھا کہ کووڈ کا کیا مسئلہ ہے, کیونکہ کووڈ آپ کو مارچ کے بعد آنا شروع ہوا. اس سے پہلے وہ کچھ اور کہہ رہے تھے. اس میں آپ کو فائنانشیل لاسز یہ چیزیں نظر نہیں آ رہی تھیں, کوئی لون کا ذکر بھی نہیں تھا, کوئی وہاں پہ کوئی شارٹ کیش کا ذکر بھی نہیں تھا. اب تک وہ سمپلی یہ کہہ رہے تھے کہ روزویلٹ کو ریسٹرکچر کرنا ہے, کیسے ہم نے اس کو بہتر کرنا ہے, کیسے اس کو ہم نے سسٹینیبل کرنا ہے. مارچ کے بعد اب انہوں نے اپنی ٹون اور اپنے الفاظ جو ہے نا بدلنے شروع کر دیے اکارڈنگ ٹو جو میرے پاس اس وقت ڈاکومنٹس میں یہاں پہ دیکھ رہا ہوں میں. خیر اس میں انہوں نے یہ فرمایا, وہ جو ایویشن ڈویژن نے انہوں نے میٹنگ کو انہوں نے بریفنگ دی اور سارا جو نزلہ ہے نا پھر وہ پینڈیمک جو ہے اس پہ کووڈ پہ ڈالا, اور انہوں نے کہا جناب کہ پوری دنیا میں انڈسٹری جو ہے نا ہوٹل انڈسٹری ہیز بین ہٹ بیڈلی, اور جو PIA کا جو ہوٹل جو ہے روزویلٹ میں اس کا بھی بہت سارا ایکسٹریم کیش فلو کا اس کو مسئلہ آ رہا ہے, اور مارچ 2020 سے ان کو آ رہا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ اس حوالے سے پوری ان کو ڈیٹیل ان کو انفارمیشن دی کہ کیا ہمارے اکنامک چیلنجز جو ہے نا وہ ان کے آ رہے ہیں. مثلا کیا کیا چیلنجز آ رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ اس وقت آپریشن روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ چلانا مشکل ہو رہا ہے, پوٹینشیل سورس آف فنڈز ہیں وہ نہیں, ہمارے پاس یونین کے پیسے ہیں وہ ایشوز ہیں, ڈیوز ہیں, ٹیننٹس افیئرز ہیں, فیوچر آؤٹ لک ہے, اور پھر بورڈز اس کے ڈیسیژن ہیں جو ان کا ہے, ان کا روزویلٹ کا بورڈ جو انہوں نے کوئی فیصلے کیے اور کر کے انہوں نے ان کو بھیجی ہیں حکومت پاکستان. اب وہ فیصلے کیا ہیں, وہ مزے کیا ہیں. انہوں نے کہا جناب کہ اس وقت جو حالت ہو رہی ہے بورڈ تھا یہ روزویلٹ کا کہ ہمارے لیے یہاں پہ پارشل آپریشن چلانا ہوٹل کے یہ مشکل ہو رہا ہے, اور آلریڈی اب یہاں پہ یہ بم شل آ رہا ہے جو پہلے پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتا تھا. انہوں نے کہا جناب $105 ملین کا لون لیا گیا تھا JP مورگن سے, لینڈرز ہیں, قرضہ لیا تھا روزویلٹ ہوٹل نے $105 ملین. انٹرسٹ ریٹ اس کا جو تھا وہ 5.05%, اور اس کی میچورٹی ہونی تھی اپریل یہاں پہ یہ 2021 میں. اب انہوں نے $105 ملین کا لون لیا اور اس کا میچورٹی پیریڈ جو تھا انہوں نے بتایا وہ جا کے ان کا ختم ہونا تھا اپریل یا 2021 میں. اس پہ جو اینول جو انٹرسٹ ریٹ وہ بتا رہے تھے وہ $6 ملین $60 لاکھ اس پہ انہوں نے کہا انٹرسٹ.
ابھی وہ اس کو ہضم کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ روزویلٹ پہ $105 ملین کا لون لیا جے پی مارگن سے. ساتھ ہی انہوں نے یہ انکشاف کیا جو پہلے نہیں تھا. انہوں نے کہا جناب کہ جے پی مارگن جو ہے انہوں نے اپنا قرضہ جو ہے اپنا لون جو ہے وہ $68 ملین ٹوٹل 105 اس میں سے $68 ملین جو ہے ایک وہاں پہ ان کے ایک اور بڑی یہ کمپنی ہے فرم ہے اس کا نام MSD PCOF پارٹنرز یہ کوئی ہیں LLC ہیں وہاں پہ اس میں امریکہ میں ہیں. اور انہوں نے یہ کہا کہ اس کمپنی نے جے پی مارگن سے MSD نے $68 ملین انہوں نے خرید لیا ہے قرضہ. انہوں نے جے پی مارگن کو انہوں نے پیسے پے کر دے. انہوں نے کہا جناب کہ یہ روزویلٹ کے اگینسٹ جو قرضہ آپ نے دیا ہے MSD نے کہا یہ ہمیں دے دیں ہم ان سے لے لیں گے آپ کا جو لون ہے وہ آپ کو ہم واپس کریں گے. سو جے پی مارگن نے ان کو وہاں پہ اپنا لون ٹرانسفر کر دیا. جے پی مارگن فارغ ہو گیا MSD اب اس میں درمیان میں آ گیا. اب MSD کا کیا انٹرسٹ ہے اس میں وہ انٹرسٹنگ ہے. انہوں نے کہا اب اس میں یہ ایویشن منسٹری کہہ رہی ہے اس کو یہ جو 12 اگست کی میٹنگ ہے اس میں کہتے ہیں کہ MSD جو ہے اس کے لیے ہم یہ بتاتے جائیں کہ جب یہ لون جے پی مارگن نے اپنا ٹرانسفر کیا MSD کو تو ہمارے لیے بہت ساری کنسرنس کھڑی ہوگی کیونکہ یہ جو ہے MSD جو ہے روزویلٹ ہوٹل کے حوالے سے بڑا اس کی کنسرنز ہیں اور کمپلیکیشنز ہیں. وہ کمپلیکیشنز کیا ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ کئی سالوں سے MSD جو ہے یہ کہتا رہا ہمارے اوپر روزویلٹ ہوٹل کو یہ کہتا رہا کہ آپ میرے ساتھ یہ JV کریں جوائنٹ وینچر پارٹنرشپ کریں اور ہم یہ روزویلٹ سائٹ کو ڈیولپ کرتے ہیں. MSD کی میں بات بتا رہا ہوں. یہ اس میں آ کے انہوں نے بتایا کہ جب ان کو قرضہ ٹرانسفر ہوا تو ہماری بیلز وہ کہتے ہیں کان کھڑے ہو گئے کہ MSD جو ہے اب ہمارا لینڈر بن گیا. جو اب تک ہمیں یہ کہہ رہا تھا کہ میں آپ کے ساتھ مل کے جوائنٹ وینچر کرتا ہوں اور بیٹھ کے ہم ہوٹل کو وہاں پہ ڈیولپ کرتے ہیں اب اچانک وہ ہمارا لینڈر بن گیا ہے جو ہمیں ریکویسٹ ڈال رہا تھا. نمبر 1. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ اس وجہ سے پرابلم یہ ہوگا اب ان کے پاس لیوریج آ گیا ان کے پاس اتنی پوزیشن میں آ گیا ہے کہ یہ جو MSD ہے ہمیں مجبور کر سکے کہ ہم اس کے ساتھ اس کی ٹرمز صاف ظاہر ہے ایک لینڈرز کی اپنی ٹرمز ہوتی ہے کہ ہم جوائنٹ وینچر کریں. وہ ہمیں مجبور کرنے کی کوشش کرے گا کچھ سچویشن ایسی بنائے گا کہ ہم اس کے ہاتھوں میں پھنس جائیں کیونکہ ہم نے اس کے پیسے دینے ہیں. جے پی مارگن تو اب رہا نہیں ہے تو لہٰذا انہوں نے یہ کہا کہ تیسری بات یہ بھی MSD جو ہے یہ وہاں پہ روزویلٹ کی اب آپ کی ویسینٹی جو ہے جو ارد گرد کا ایریا جو ہے یہ اس کی ایئر رائٹس بھی اس کے پاس ہیں MSD کے پاس ہے. سو اب انہوں نے یہ کہا کہ اب ان حالات میں جب انہوں نے میجر پورشن روزویلٹ لون کا لے لیا بائی ڈیزائن انہوں نے کہا جان بوجھ کے MSD نے یہ لون انہوں نے جے پی مارگن سے لے لیا ہے تاکہ وہ اکیلے سول وہ لینڈر بن جائیں کیونکہ $68 ملین یا $78 ملین وہ ہو گئے. اور جب کوئی ایسا پاسبل ڈیفالٹ ہو حکومت پاکستان یا وہ اس روزویلٹ کو قرضہ واپس نہ کر سکے تو یہ فوری طور پر آگے بڑھ کے سٹیپس لیں اور سی کے کلوئر کے اس کا یہ 4 کلوئرز کریں اور اس کے بعد اپنی مرضی کے ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ وہ ہوٹلز کے ساتھ لون واپس کرنے کے جو بھی ارینجمنٹ دیکھیں. سو انہوں نے یہ کہا کہ اس پر جب یہ ہمیں پتہ چلا MSD کو وہ چلا گیا ہے تو بورڈ نے اپنی میٹنگ کی 3 جولائی 2020 کو اور اس میں بورڈ میں یہ فیصلہ کیا کہ فوری طور پر حکومت پاکستان کو بتایا جائے کہ یہاں کیا سچویشن آپ کی ہو چکی ہے. پہلا انہوں نے بورڈ نے جو وہاں سے انہوں نے فیصلہ بھیجا حکومت پاکستان کو ان کا ریکمنڈیشن بلکہ انہوں نے یہ کہا کہ فوری طور پر آپ شٹ ڈاؤن کر دیں روزویلٹ ہوٹل کو بند کر دیں. یہ وہاں سے ریکمنڈیشن ہے یہ اب کیونکہ حالات جو میں بتا رہا ہوں ڈیولپ ہوتے جا رہے ہیں اور پلس انہوں نے یہ کہا بورڈ نے یہ بھی کہا ان کو کہ جو ہم نے یونین اور نان یونین امپلائیز کے ہم نے جو پیسے دینے ہیں ان کو صاف ذرا اگر آپ نے ٹرمینیٹ کرنا ہے تو $20 ملین ہمیں وہ بھی چاہیے. اور پلس انہوں نے یہ کہا کرنٹ ڈیٹ جو ہے $105 ملین کا ہے جو کہ ہم نے ہوٹل کی پراپرٹی کو مارگیج کروایا ہوا ہے اور اس کی گارنٹی ہم نے PIA نے دی ہوئی ہے. اس لہٰذا وہ $105 ملین لون جو ہے اس کا ارینج کیا جائے تاکہ ہوٹل کی پراپرٹی کو سیو کیا جائے سیکیور کیا جائے. دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ جناب کہ اس کی جو کاسٹ انہوں نے بتائی ہے روزویلٹ کی لائبلٹیز ہیں رسپانسبلٹیز ہیں وہ ساری کی ساری آپ کو وہاں پہ اس پہ دینی چاہیے. اب اس بیک ڈراپ میں سارے جو میٹنگ میں وہاں موجود تھے انہوں نے یہ کہا کہ اب اس میں مسئلے میں آپ اس میں پھنس گئے ہیں تو اب یہ پہلے انہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ ایسے کرتے ہیں کہ $50 ملین جو ہے PIA اپنے پیسوں سے دے باقی حکومت پاکستان کچھ ارینج کرے گی. PIA نے کہا جی ہمارے پاس تو کوئی پیسے نہیں اور ہم آپ کو یہاں پہ دے بھی نہیں سکتے لہٰذا آپ نے اگر پیسے دینے ہیں ارجنٹلی دینے ہیں تو $125 ملین دیا جائے. $105 ملین جیسے میں نے کہا لون دینا ہے $20 ملین سیلریز اور یونین کے پیسے جو ہے نا وہ آپ اس کے دیے جائے. اب یہ سچویشن جب اس پہ بنی تو انہوں نے انہوں نے کمیٹی بنا دی کہ حکومت پاکستان جو ہے نا یہ اس پہ ایک کمیٹی بنائے جو کمیٹی بیٹھ کے اس کو دیکھے کہ ہم نے اس کے لیگلٹیز اور دیگر ایشوز جو ہیں ہم نے اس کو کیسا آ کے پورا کرنا ہے. اب وہ کمیٹی جو ہے وہ میں اگلی آپ کو اس میں جو انہوں نے بنائی یہ ڈپٹی چیئرمین پلاننگ تھے اس میں کمیشن تھے اس میں سیکرٹری تھے فنانس سیکرٹری تھے سیکرٹری ایویشن سیکرٹری لا جسٹس ڈویژن وغیرہ ان تمام کو اس میں ڈال دیا گیا کہ اب آپ اس کی رپورٹ بنائیں. اب میں آپ کو سامنے ایک اور چیز رکھتا ہوں اس نے کیا رپورٹیں دی ہیں.
इन्होंने जब 27 अगस्त की एक और यहाँ मीटिंग हुई इसकी ECC की, जिसका नाम था प्रेजेंटेशन ऑफ रूजवेल्ट होटल न्यूयॉर्क, जिसका मैंने कहा डिप्टी चेयरमैन जो हैं ये प्लानिंग के उन्होंने और बाकी कमेटी थी, उन्होंने बैठ के जो अपनी प्रपोजल दी उन्होंने भी यही कहा जो उनको बोर्ड की तरफ से आया था। सो हुकूमत पाकिस्तान शामिल है इस फैसले में। उन्होंने कहा रूजवेल्ट के ऑपरेशन फौरी तौर पर बंद किए जाएं और यूनियन के साथ वो जो मुज़ाकरात हैं वो शुरू किए जाएं। और प्लस इन्होंने ये भी कहा डेट जो है बड़ी इंपॉर्टेंट, कल आपकी 9 मतलब है वो थी 9 अक्टूबर को जो हुआ है सारा हमारे यहाँ 9 अक्टूबर की डेट इन्होंने दी थी। इन्होंने ये कहा कि फौरी तौर पर जो रूजवेल्ट के इस साल के एंड तक अखराजात है $5 मिलियन वो भी दे दिए जाएँ, और प्लस इनको सितंबर के आखिर तक वो पैसे इनको दे दिए जाने चाहिए, डिस्पर्स कर दें। और प्लस वो जो उनकी लायबिलिटीज़ हैं, कैश बैलेंस है $3 मिलियन वो भी दिया जाए। अब एक और बड़ी अहम चीज़ जो पाकिस्तान की इस कमेटी ने दी, जिसके डिप्टी चेयरमैन इसके प्लानिंग जो है ना इसके वो थे हेड थे, उन्होंने कहा जनाब कि आप एक उनको नोटिस दे दें उनको पेमेंट का इससे पहले, और आप या 9 अक्टूबर 2020 तक अब लेंडर को कहें कि वो $105 मिलियन जो है ना हम आपको वो करेंगे, PA टू गिव नोटिस। एग्जिट फी वो बता रहे हैं $525,000 US डॉलर, वो लीगल जो ओपिनियन थी, और प्लस उन्होंने जो पैसे वगैरह बताए। और साथ में ये भी कहा इसने ये कमेटी ने कि यहाँ पे $13.7 मिलियन जो है ना आप यूनियन के साथ एम्प्लॉइज़ के साथ वो कर लें। फिर पेंशन फंड था $18 मिलियन का, $3.4 मिलियन क्रेडिटर्स के थे, फिर US $2 मिलियन क्लोजिंग कास्ट, टोटल अमाउंटिंग टू तकरीबन $142 मिलियन का इन्होंने बिल बनाया कि ये बनता है जो कि आपको न्यूयॉर्क में फौरी तौर पर आपको हुकूमत पाकिस्तान को वहाँ पे आपको पेमेंट करनी चाहिए। कैरिंग कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली भी उन्होंने बताई वगैरह। खैर जब वहाँ पे डिस्कशन वगैरह हुई तो उन्होंने कहा तमाम स्टेक होल्डर्स को कि आप इसमें बैठें और इसको निगोशिएट करें, ये उसके रूजवेल्ट होटल की जो मैनेजमेंट है या सॉरी उनके वो जो हैं उनकी यूनियन वगैरह है, और प्लस उन्होंने ये कहा कि ये सारा मसला जो है ना इसको ट्रांसपेरेंट और इस तरीके से हैंडल किया जाए। ये तो वो चीज़ें हैं जो डॉक्यूमेंट्स में अभी आपको रिसेंटली बताइए। लास्टली जो इन्होंने अभी काम किया है वो इंटरेस्टिंग है, और ये इन्होंने 4 सितंबर को एक जो कैबिनेट के इजलास के लिए कि इन्होंने यहाँ पे ECC की इन्होंने समरी भेजी थी, उसमें इन्होंने ये एक काम किया है कि जो इसके मीटिंग हुई थी यहाँ पे 2/9/2020 को हुई थी, उसमें 2 सितंबर को हुई थी, उसमें फाइनेंशियल चैलेंजेस ऑफ रूजवेल्ट होटल जो है ना न्यूयॉर्क के, इसमें उन्होंने जो फैसले किए जो डिस्कशंस की वो इन्होंने ECC के फैसलों को हिस्सा नहीं बनाया, उसके लिए इन्होंने एक समरी एक सर्कुलेट करवा के उसकी अप्रूवल दे दी। सो इट्स नॉट पार्ट ऑफ द मिनट्स ऑफ ECC जो वहाँ बनाए गए। इतनी सेक्रेसी क्यों की जा रही, क्या कुछ किया जा रहा है, ये वो खैर ये 3-4 जो मैं बता रहा था ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं रूजवेल्ट होटल से रिलेटेड सारी चीज़ें, इसमें मैंने आपको बड़ी कोशिश की है कि बड़े कम वक्त में बताई जाएँ। कहने का मतलब ये है कि अगरचे जुल्फ़ी बुखारी साहब को इसमें से हटा दिया गया है, वो इसमें मौजूद नहीं है, अभी तक ये मिस्ट्री कायम है कि सारे फैसले हैं हुकूमत पाकिस्तान ने खुद किए हैं। अब जो लास्ट इसमें मिसिंग लिंक है वो ये है कि ये सारी चीज़ें आपके सामने आई हैं, इसके बाद वो फैसले क्या कन्वे किए गए हैं कि आपने $125 मिलियन उनको भेज दिए हैं, पे कर दिए हैं, क्या MSD जो है उन्होंने उनका जो लोन देना है वो उनको रिपेमेंट कर दी गई है या उनके साथ कोई डील की गई, निगोशिएट की गई। और सबसे बड़ा सवाल ये है, देखना ये है कि इस MSD के पीछे कौन है, क्योंकि ये तो खुद बता चुके हैं PAA कि मिस्टर ट्रंप जो है ना वो इसको ख़रीदना चाहते थे और वो उसके पीछे थे। तो क्या सारा कोई प्लान किया गया, JP मॉर्गन का लोन जो है वो उन्होंने आगे से उन्होंने बाई कर लिया MSD के पीछे कौन बैठे हैं, कौन लोग हैं, ये मेरा ख्याल है आने वाले दिनों में ये मिस्ट्री गहरी होती जाएगी। हुकूमत पाकिस्तान इस पे इनको ओपनली सामने आना चाहिए, बताना चाहिए कि इतना बड़ा होटल जो है वो कैसे उसको क्लोज़ किया गया है, क्या हालात थे, क्या वाक़यात थे। कुछ तो मैंने आपको चीज़ें उसमें शेयर कर दी हैं, लेकिन अभी तक जो मिस्ट्री है जो आखिरी ने छुपाई हुई है निकल आएगी, वो भी ज़्यादा उसमें नहीं लगेगी कि ये क्लोज़ हुआ है तो किन टर्म्स एंड कंडीशंस पे हुआ है। क्या अभी तक हुकूमत पाकिस्तान के पास इसकी प्रॉपर्टी है, MSD की उसमें चली गई है, या उनको लोन वापस कर दिया गया है, JP मॉर्गन ने क्यों अपना कर्जा बेचा, ट्रंप साहब क्यों लेना चाहते थे, इसकी बैक पे कौन लोग हैं, क्या पाकिस्तान हुकूमत जो है टोटली उस वक्त जब पेंडेमिक की सिचुएशन है उस वक्त कैसे इन्होंने ये सारे अरेंजमेंट्स हैं इन्होंने अपने तय कर ले, इनको वेट करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। इस पर जब पूरी दुनिया की इंडस्ट्री उस पर कोई आग फरोख्त ये नहीं कर, ये बाइंग का सीज़न तो हो सकता है, ये इस वक्त सेलिंग का सीज़न नहीं है, सेलिंग प्रॉपर्टी सीज़न नहीं है। बहरहाल बहुत सारे सवालात हैं, और अगर इमरान खान साहब और उनकी हुकूमत इन सवालात के जवाब देने में नाकाम रही तो मेरा ख्याल है एक बहुत बड़ा इनके लिए एक आने वाले दिनों में बड़ा मसला होगा, प्रॉब्लम होगा। और इसको आप देखेंगे TV चैनल्स पे, शोज़ में, इवन पार्लियामेंट में इस पर क्वेश्चंस उठाए जाएंगे। वी विल वेट कि हुकूमत पाकिस्तान इस पर क्या आंसर दे दे, फिर फर्दर आपके साथ इस पर बातचीत में आने वाले दिनों में करता रहूँगा।